رہ گئی ہے، باقی ساری ٹویٹیں جو اس نے ڈیلیٹ کر دی ہیں. اس نے جیو کو جو ٹیگ اس نے کوٹ ٹویٹ کر کے جواب دیا تھا وہ بھی ڈیلیٹ ہو گئی ہیں، اور عمران خان کے حوالے سے جو بار بار ٹویٹیں کرتا تھا وہ بھی ڈیلیٹ ہو گئی ہیں. اب اس کے اوپر 2-3 رائے اس سلسلے میں پائی جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ جناب چونکہ اب وہ ایک آفیشیل عہدیدار بن چکا ہے ٹرمپ انتظامیہ کا، تو اس لیے اس نے ماضی کو جو ہے واش آؤٹ کر دیا ہے. اچھا اب میرے لیے دس از ایکچولی کوائٹ اسٹرینج، بیکاز آبویسلی پاکستان میں تو اس طرح نہیں ہوتا کہ جی اگر آپ حکومت میں آ جائیں تو آپ ماضی کے اندر جو کچھ آپ نے کہا ہوا ہے آپ اس کو چینج کر دیں. ایک اور تھیوری یہ ہے کہ جناب جو ایک پمپ بنا ہوا تھا کہ جی بس ٹرمپ آئے گا اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا امریکہ سے جو ہے ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی، شاید دیر از اے پالیسی شفٹ کہ نہیں بھائی ابھی ہم نے انگیج نہیں کرنا، کم از کم آگے چل کے شاید ہم ضرور کریں. تیسری بات یہ ہے کہ شاید کوئی گلچ ہے اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں کہ اس کی پرانی ٹویٹیں جو ہے ساری ڈیلیٹ ہوگی. لیکن بڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ اس پلیٹ فارم کا جو مالک ہے وہ تو خود آپ کی انتظامیہ کا حصہ ہے، یعنی کہ ایلون ماسک. سو اٹ ریئلی لکس کوائٹ اسٹرینج. دیر از نو ایکسپلینیشن. اس نے خود کسی ٹویٹ کے ذریعے کچھ انفارم نہیں کیا ہوا کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کس طرح ہے. لیکن بہرحال وہ ٹویٹیں جو ہیں وہ ساری ڈیلیٹ ہو گئی، صرف ایک ٹویٹ فری عمران خان کے نام کی جو ہے اب وہاں پہ رہ گئی ہے. اس کے علاوہ اور ایک جو امریکہ کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ امریکی سرمایہ کاروں کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد جو ہے وہ 2 روزہ دورے کے اوپر پاکستان آیا ہے، اور اس دوران سرمایہ کاری کے مختلف معاہدوں کے اوپر جو ہے دستخط کیے گئے ہیں. اچھا اس کے وفد کی قیادت جو ہے وہ ٹیکسس ہیج فنڈ کے مینیجر اور ٹرمپ خاندان کے قریبی بزنس پارٹنر گینٹری بیچ جو ہیں وہ اس پہ جینٹری بیچ وہ اس کی قیادت کر رہے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد جو ہے وہ ایک وفد کا پاکستان کا یہ دورہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک پاکستان کے اندر جو کنسرن پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا کے مختلف ممالک کی جو فنڈنگز بند کی ہیں اس میں پاکستان کے بھی اندر بہت سے ایسے پروجیکٹس تھے جس کو امریکہ فنڈ کر رہا تھا یو ایس ایڈ کے ذریعے، وہ فنڈنگز بھی روک دی گئی ہیں. اس میں اینٹی نارکوٹکس کے بہت سے پروگرامز تھے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ بہت سے پروگرامز تھے، انرجی سے ریلیٹڈ بہت سے پروگرامز تھے، کنسٹرکشن ورک سے ریلیٹڈ بہت سے پروگرامز تھے جو کہ بند کر دیے گئے ہیں. ہمارے یہاں پہ میں تھوڑا سا ویسے یہ آپ کو اچھی بات ہے ٹاپک چونکہ ڈسکس ہو رہا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پہ پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ ٹکا کے امریکہ کو گالی دی جاتی ہے. بالکل مطلب ہمارے یہاں پہ مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد وہ ظاہری بات ہے اس کارڈ کو بھی استعمال کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے ٹکا کے کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ سب لوگ جو ہے اپنے اپنے وقت کے اندر بوقت ضرورت اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن بہت کم لوگ آپ کو جو ہے وہ کھل کے اس بارے میں بات کریں گے کہ یو ایس ایڈ کے ذریعے پچھلے اگر 10 15 20 25 سال کے اندر بھی آپ اٹھا کے دیکھیں تو کتنے پروجیکٹس ہیں جو ایکچولی امریکہ کی جانب سے فنڈ کیے گئے. ہم لوگ اس سارے عرصے کے دوران، میں چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس سارے عرصے کے دوران جب امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے والا ساری کیمپین چل رہی تھی تو وہاں پہ کے پی کے اندر جو ہے وہ امریکی جو عہدیدار تھے، جو ڈپلومیٹک سٹاف تھا، ان سے ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں، ان کے ساتھ تقریب بھی ہو رہی تھی. بلکہ ایک آدھی تقریب جو جہاں تک مجھے یاد آتا ہے شاید اس میں گنڈا پور صاحب نے شرکت بھی کی تھی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہماری حکومت کرائی، نہ لوگوں کو پیسے بھی پھڑ دینے، نہ لوگوں نے پیسے بھی پھڑ دینے. اچھا پھر اور کچھ ہوتا ہے تو پھر ان کو شکایت بھی لگاتے ہیں. یہاں پاکستان میں جب کچھ ہوتا ہے پھر ان کو شکایت بھی لگاتے ہیں. یہ عجیب ایک دوغلا پن ہے. بتاتے نہیں ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ نہ بتائیں عوام کو کہ جی یو ایس ایڈ کے ذریعے آپ نے کتنے پروجیکٹس یہاں پہ کیے ہیں. بتانا چاہیے. بلکہ خان صاحب کے دور میں کتنے ہوئے، 3.5 سال کے اندر ان کے دور کے اندر یو ایس ایڈ کے کتنے پروگرامز ہوئے. میں کہوں گا اپنی ٹیم کو وہ بھی نکال کے آپ کے ساتھ ڈیٹیل اس کی شیئر کر لیں گے. وہ اتنا اوکھا کام نہیں ہے، یہ پبلک انفارمیشن ہے جو اکثر ویب سائٹس کے اوپر سے مل جائے.